مبارکہ کی کسی بھی کتاب کو اٹھائیں، کسی بھی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو حدیث مبارکہ کی کسی بھی کتاب کے کسی صفحے پر، کسی پیج پر، کسی ورق پر ہمیں کوئی اور صحابی، کوئی اور راوی نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور نظر آتے ہیں۔ سیاہ ستہ کی کتابیں آپ اٹھا لیں، احادیث مبارکہ کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں، آپ کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الحدیث کیسے بنے، ان کا حافظہ اتنا قوی کیسے بنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ حافظے کی نعمت کس بنیاد پر اور کیوں کر عطا فرمائی، اس کی وجہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں۔ اور میں وہ بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا میسج ہے، جس میسج اور جس پیغام کو آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حافظے کے قوی ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا، مال غنیمت آتا، سارے یار آتے، جان نثار آتے، وفا شیار آتے، صحابہ آتے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اور آ کر مال غنیمت لے کر جاتے۔ میں نے آقا علیہ السلام سے کبھی مال غنیمت کا مطالبہ نہیں کیا، تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، صحابہ آتے ہیں، جان نثار آتے ہیں، وفا شیار آتے ہیں، آ کے مال غنیمت لے کے جاتے، مال لے کر جاتے، تم نے کبھی مال غنیمت نہ لیا نہ اس کا مطالبہ کیا۔ تو عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے مال غنیمت نہیں چاہیے، نہ میرا مقصود و مطلوب مال غنیمت کا حاصل کرنا ہے، مجھے تو وہ علم چاہیے جو علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے، مجھے تو اس علم کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر دھاری دار چادر ہوا کرتی تھی، میں نے چادر بچھائی، آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ حدیث مبارکہ بیان فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اس چادر کو سمیٹ لو اور اسے اپنے جسم کے ساتھ باندھ لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چادر کو سمیٹا اور اس کو اپنے کندھے پر جسم پر باندھ دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کوئی بھی موقع ایسا نہیں، کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں کہ آقا علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، کوئی حدیث ارشاد فرمائی ہو اور وہ بات میں بھول گیا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دوسری وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے جو مہاجر بھائی تھے وہ تجارت، کاروبار، بزنس کیا کرتے تھے، اور جو میرے انصاری بھائی تھے وہ کھیتی باڑی وغیرہ میں مشغول رہتے تھے۔ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں اور اصحاب صفہ کے چبوترے پر ہر وقت پڑا رہتا اور آقا علیہ السلام سے علم سیکھتا رہتا، احادیث سیکھتا رہتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے حافظے کو قوی بنایا ہے۔ تیسری وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، تم میں سے جو بھی شخص اپنا کپڑا یا اپنی چادر بچھائے گا اور جیسے ہی میں وہ حدیث، وہ بات مکمل کر لوں، اور اگر وہ شخص کپڑے کو سمیٹ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لے گا تو وہ زندگی بھر کبھی بھی کوئی بات نہیں بولے گا، اس کا حافظہ انتہائی قوی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے حافظے کو انتہائی قوی بنا دیں گے۔ تو فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے ایسے ہی کیا، چادر بچھائی، آقا علیہ السلام حدیث مبارکہ بیان فرمائی، میں نے چادر کو سمیٹا، اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں دوبارہ کوئی بات نہیں بولا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم حدیثیں زیادہ کیوں بیان کرتے ہو، تیرے مہاجر بھائی بھی ہیں، انصار بھائی بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، اجلہ صحابہ کرام بھی ہیں، اکابر صحابہ کرام بھی ہیں، وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، تم اتنی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو؟ اگر لوگ مجھ پر بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ میں غلط حدیثیں بیان کر رہا ہوں تو کل روز محشر میں ضرور پکڑا جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالی میری گرفت ضرور فرمائیں گے۔ لیکن جو لوگ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں یا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی پوچھے گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں
کہ اگر میرے سامنے قرآن کی یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی بھی حدیث مبارکہ کو بیان نہ کرتا۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں، سورہ بقرہ 2 پارہ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس بالکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ دوسری آیت، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ خلاصہ دونوں آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی مال و دولت سے نوازا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اسے علم کی دولت عطا فرمائی ہو، اور وہ کتمان علم کرے، یعنی علم کو چھپائے، علم کو ظاہر نہ کرے، علم دوسروں کو نہ سکھائے، تو اللہ تبارک و تعالی کی اس پر لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ 2 آیاتیں، ان دونوں آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر کتمان علم کے خوف سے میں احادیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ اگر ان 2 آیتوں کا خوف مجھے نہ ہوتا میں کبھی بھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ اس لیے جہاں بھی کہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی دینی علوم سے نوازیں، کوئی بھی دین کی بات آپ سیکھیں، کوئی علم کا باب آپ سیکھیں، تو اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔